بشارت کی ہوتی تھی، اللہ اکبر، کسی اور کے بارے میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار، محبت اور علاقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تھا، وہ کسی اور کا اس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود سوچئے ذرا، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں اس کا اہتمام کیا؟ یا چلیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اپنا یوم پیدائش کون مناتا ہے؟ میرے بھائی، اپنا یوم پیدائش منانے کی بات نہیں، بات دین کی ہے۔ یا تو یہ کہیں آپ کہ یہ دین نہیں ہے، تو پھر اور بھی تو اپنا یوم پیدائش بہت سے لوگ مناتے ہیں، بھلے مناتے رہیں، لیکن جب یہ قار ثواب ہے، یہ اجر کا باعث ہے، یہ اس پہ اللہ خوش ہوتے ہیں، تو پھر کیا خیال ہے کہ اللہ کے خوشی کے کچھ گویا یہ کام ایسا ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے، تو کام اللہ کی خوشی کا، اللہ اس پہ اجر بھی دیتے ہیں، اللہ اس پہ ثواب بھی دیتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، نہ آپ کے سامنے صحابہ کرام نے کیا، نہ آپ کے بعد ہی صحابہ کرام نے کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ کیسا اجر و ثواب ہوگا، وہ کیسا باعث اجر ہوگا کہ جس کے کرنے کا نہ آپ نے حکم دیا، نہ آپ نے کیا، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا۔ آپ دیکھیے کہ آخری صحابی 110 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، حضرت طفیل بن عامر، حضرت طفیل رضی اللہ تعالی، ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری 110 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور آخری صحابی، آخری تابعی 220 میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 240 میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اور ان کے شاگردوں کی کتابیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ اگر یہ اجر و ثواب کا مسئلہ ہوتا، اگر اس میں کوئی دین کی بات ہوتی، تو کیا خیال ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا اہتمام نہ کرتے، امام شافعی نہ کرتے، امام مالک نہ کرتے، امام احمد بن حنبل نہ کرتے، تابعین اعظام نہ کرتے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہ کرتے؟ حالانکہ اگر اس میں اللہ کی خوشنودی ہے، تو سب سے زیادہ اللہ کی خوشنودی کو پانے والے اور اس کو آگے بڑھ کے حاصل کرنے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن صحابہ کرام کے دور میں یہ چیز موجود نہیں، تابعین کے دور میں بھی یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، اتباع التابعین کے دور میں بھی یہ طریقہ موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ 560 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، 560 میں، گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 510 سال، یعنی 550 سال یوں سمجھ لیجئے، 550 سال بعد ان کا انتقال ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، معروف کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ غنیۃ الطالبین میں وہ محرم الحرام کے فضائل، یہ حرمت والا مہینہ ہے، محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، اللہ نے اس کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے، 4 مہینے ہیں حرمت والے، محرم الحرام، ذی الحج، اور اسی طرح ذیقعد، اور چوتھا رجب، یہ 4 مہینے ہیں جن کو اللہ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ تو محرم الحرام کے فضائل اور محامد بیان کرتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس میں غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ محرم میں، اور محرم کی بالخصوص 10 تاریخ میں جو فضائل ہیں، ان میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس دن 10 محرم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سوچنا چاہیے ہر رجل رشید کو، ہر عقل مند اور سمجھدار کو، کہ اگر یہ اسی طرح یہ طریقے رواج پائے ہوئے ہوتے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، تو کیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم پیدائش 560 میں فوت ہونے والے وہ محرم الحرام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش قرار دے سکتے تھے؟ ہمارے تو بچوں کو بھی پتہ ہے اب ربیع الاول میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے،
ہاں ان جلسوں سے، جلوسوں سے اور اس جشن سے. ہاں تو ہمارے تو بچوں کو پتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول میں پیدا ہوئے ہیں. لیکن اگر یہ اسی طرح ہوتا اور اس کا اسی طرح اہتمام کیا جاتا ہوتا تو کیا خیال ہے کہ بغداد کے شہر میں یہ چیزیں ہوتی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تو وہ نبی علیہ السلام کا یوم پیدائش 10 محرم لکھتے؟ بالکل نہ لکھتے، قطعاً نہ لکھتے. یہ بھی اس بات کی دلیل اور برہان ہے کہ 500 سال تک بھی اس قسم کا کوئی عمل امت میں نہ تھا. اب آپ ہی سوچئے اللہ والو کہ جو چیز نہ صحابہ کرام، نہ تابعین، نہ ائمہ مجتہدین، حتیٰ کہ 5 صدییں، اس امت کی 5 صدییں گزر جائیں اور اس میں اس کا کوئی اہتمام اور کوئی اس قسم کا مسئلہ نہ ہو اور وہ ہو بھی اجر و ثواب، تو کیا خیال ہے کہ یہ 500 سال سارے کے سارے، ساری کی ساری امت اس اجر و ثواب سے محروم گئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اتنا بڑا صحابہ کرام پر الزام ہے کہ وہ اجر و ثواب سے محروم گئے، وہ ان نیکیوں سے محروم گئے، حالانکہ وہ ایک ایک نیکی، رتی رتی نیکی کے قدردان تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر اور چشم ابرو پر مر مٹنے والے تھے. ہمیں بھی یہی چاہیے کہ انہی طریقے پر اور انہی اسلوب پر زندگی گزاریں اور اسی طریقے پہ کو اپنائیں جو طریقہ صحابہ کرام کا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، اور نبی علیہ السلام نے جس کو سمجھایا اور بتلایا ہے اور صحابہ کرام نے اس کا اہتمام کیا ہے. اسی کو تو حضرت حذیفہ نے فرمایا ہے کہ جو طریقہ صحابہ کا نہیں ہے ہمیں اس کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسی دین پہ قائم رکھے، اسی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.